السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں استاد ساجد۔ آج ایک بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ ٹاپک لے کے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ جو ہر انسان کی زندگی میں درپیش آ سکتا ہے، وہ ہے کہ ہماری محبت میں ناکامی کیوں ہوتی ہے اور اس ناکامی کے پیچھے وہ کون سے ہمارے غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم کوئی بزنس کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں، تو اس میں بھی اگر ہمارا کوئی غلط ڈیسیژن ہو تو اس سے ہمارا کیریئر بالکل تباہ ہو جاتا ہے۔ تو آج میں ان دونوں ٹاپک کو ساتھ لے کے چلوں گا کہ محبت میں ناکامی اور جاب میں ناکامی، جاب کا چلے جانا، اور بزنس بہترین چل رہا تھا یکدم سب کچھ ختم ہو جانا۔ یہ ایک ایسے سوال تھے جو بہت زیادہ مجھے ہینڈ ریڈنگ، جو دوست اپنے ہاتھ بھیج رہے ہیں میرے واٹس ایپ پہ، جن کے میں ہاتھ ریڈ کر رہا ہوں، تو یہ مسئلہ مجھے بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس پہ ایک ویڈیو بناؤں جس سے انہیں اپنی غلطیوں کو سمجھنے میں مدد ملے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جن کے ہاتھ میں یہ بدائی کمپلیٹ نہیں ہوتی، یہ آنکھ اگر کمپلیٹ بنے پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ کے اندر کم سے کم انسان کو سمجھنے کی صلاحیت زبردست ہو جاتی ہے، اور بہت زبردست طریقے سے آپ نہ کسی انسان کو ایک ہی نظر دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ یہ چیز ہماری محبت میں بھی کامیابی کی علامت ہے، اور اگر ہم بزنس یا جاب کر رہے ہیں تو اس میں بھی انسانوں کو سمجھنے میں، اپنے دشمنوں کو پہچاننے میں اور اپنے دوست کو پہچاننے میں اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہاں تو آپ کی یہ جو رنگ ہیں یہ بہت بیلنس میں بنے نظر آئیں تو آپ ماشاءاللہ بہت اعتدال پسند اور ڈیسنٹ انسان ہیں، لیکن اگر یہاں اس طرح یہ کاٹا سا نظر آئے تو آپ کے اندر ایک ضد سی اور تھوڑی سی جو نا وہ ڈپریشن والی کیفیت میں آپ زیادہ تر ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ رنگ بنی ہو تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ اگر تو آپ کی زندگی کی لائن ایسے بہت خوبصورت ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے، پوری گولائی میں ہے، یہ ابھار آپ کا ابھرا ہوا ہے اور اس میں بھی بہت زیادہ لائنیں نہیں ہیں، بس ہلکی پھلکی لائنیں ہیں، تو یہ بہت زبردست زندگی کی لائن سمجھی جائے گی۔ لیکن اگر آپ کی لائن کچھ اس طرح ہو، یہ کراس اس طرح سے چل رہی ہو، اس طرح سے زندگی کی لائن یہ چیزیں بنی ہوں، جیسے یہ نیچے آ رہی ہے، اگر یہ چیز بنی آ رہی ہے یا ٹوٹی آ رہی ہے تو یقین کریں آپ زندگی کا، اور یا یہ زنجیر نما آ رہی ہے۔ سب سے بیسٹ میں نے جو لائن ڈالی ہے یہ جو بالکل سیدھی آ رہی ہے گولائی میں، اگر تو ایسے ہے پھر تو آپ بہت کامیاب زندگی گزاریں گے، کامیاب اچھے ڈیسیژن لیں گے۔ لیکن اگر زندگی کی لائن اس طرح ٹوٹی پھوٹی ہوگی تو پھر آپ سے زندگی کے غلط فیصلے ہوں گے، جاب میں آپ غلط فیصلہ کریں گے، اپنی شادی کے لیے، اپنی محبت کے لیے بھی آپ غلط انتخاب کریں گے، اور پھر جلدی منگنی ٹوٹنے کی شکل میں، شادی ٹوٹنے کی شکل میں ہمیں اس کے نتائج بھگتنا پڑ جاتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو دماغ کی لائن ہے، برین لائن، بہت خوبصورت کنڈیشن اس کی یہ ہے کہ کرو میں ہو کے نیچے کی طرف آئے، اور یہ دو شاخہ ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، 3 شاخہ ہو جاتی ہے تو بہت نائس بات ہے۔ لیکن یہی دماغ کی لکیر اگر ایسے اوپر نیچے ایسے لہردار اس طرح ہو تو ایسا بندے کا دماغ صحیح طریقے سے پراپر کام نہیں کرتا، کیونکہ یہ آپ کرنٹ کی طرح سمجھ لیں نا کہ ایک سیدھی لائن ہے، ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے، تو کرنٹ بڑا اچھی طریقے سے پاس ہوگا، اور آگے اگر وہ 2 شاخہ ہے تب بھی کرنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ اگر 2 شاخہ ہے دماغ کی لائن تو وہ آپ 2 بزنس اچھے طریقے سے چلا سکیں گے، آپ کے اندر 2 یا 3 آرٹ ہوں گے، آپ کے اندر ملٹی ٹیلنٹڈ آپ کی شخصیت ہوگی۔ لیکن اگر دماغ کی لکیر آپ کی اس طرح ہو یا دماغ کی لائن اس طرح یہ جزیرہ نما ہو اور یہ نیچے کی طرف آئے، اچھا جتنا یہ نیچے کی طرف آئے گی نا اتنے ہی آپ کے اندر نفسیاتی مریض آپ زیادہ ہوں گے، اتنے ہی آپ زندگی کے ڈیسیژن غلط لیں گے۔ اور اسی طرح دل کی لائن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں
دل کی لائن جو اکثر لڑکیاں پوچھتی ہیں جی ہم لو میرج کریں گی کہ نہیں کریں گی، جو ابھی تک میرے پاس لو میرج کرنے والے کامیاب ہاتھ آئے ہیں یا میں نے ان کے اندر صلاحیت دیکھی ہے وہ یہ دل کی لائن یہاں سے شروع ہو کرو ہو کے یہ ان دو انگلیوں کے درمیان تک پہنچ جائے۔ اگر آپ کی یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو 100% آپ بہت زیادہ ضدی بھی ہیں، جذباتی بھی ہیں اور کس حد تک رومانٹک بھی ہیں، یعنی کہ آپ کے دل میں وہ ایک ہوتی ہے نا لو میرج، لو کرنے کی صلاحیت وہ موجود ہے۔ پہلے تو وہ جرت ہونی چاہیے نا کہ آپ کے اندر وہ جرت ہے بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی یہ لائن ایسے دل کی لائن ایسے جا رہی ہے اور یہ تھوڑی سی بیشک نیچے کو جھک جائے، ایسے دو شاخہ ہو جائے، تھوڑی سی دل کی طرف جھک جائے، یہ بھی زبردست کامیاب لو کی یہ لائن سمجھی جائے گی، لمبی ہو اور ہو۔ اور اب اگر آپ کی دل کی لائن کے ساتھ ایک اور ڈبل کی لائن چلے، ایسے آپ کی دل کی لائن ہی ڈبل ہو، تو اس صورت میں بھی آپ زیادہ جذباتی ہوں گے، بہت زیادہ جذباتی ہوں گے لو کے معاملے میں۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے لو میرج تو آپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ آپ کے اندر وہ شدت ہوتی ہے، اتنے آپ جذباتی ہوتے ہیں کہ آپ جس شریک حیات سے محبت کرتے ہیں وہ چھوٹی سی بھی مسٹیک کرتا ہے تو آپ اسے معاف نہیں کرتے، آپ کہتے ہو تم بدل گئے ہو، تم بے وفا ہو، یہ ہے وہ ہے، لڑائی جھگڑا کھڑا کر لیتی ہو، وہ تھوڑا سا گھر لیٹ آ گیا تو اسے بھی شک کی نظر سے دیکھا، ضرور تم لیٹ آئے ہو، ضرور تم کسی کے چکر میں پڑ گئے ہو۔ تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا شک کا دل میں لے آنا اور اوور جذباتی ہونا، بعض دفعہ اچھے خاصے چلتے رشتے کو بھی ہم خراب کر لیتے ہیں، اور اسپیشلی لڑکیاں ایسا بہت کرتی ہیں۔ تو کائنڈلی بہت زیادہ آپ جذباتی نہ بنیں، بہت زیادہ اپنے محبوب کو جسے آپ لو کرتے ہیں اس کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل آنکھیں بند کر لیں، لیکن کم از کم خود کو نارمل رکھیں۔ جتنا آپ اپنے آپ کو کول مائنڈ رکھیں گی، جتنا آپ پازیٹیو تھنکنگ رکھیں گی، اتنا آپ کے لیے فائدہ ہے۔ بعض دفعہ یہ نا گرائڈل آف وینس یہ والی لائن اس طرح، اور یہ اگر کمپلیٹ نہ ہو، ٹوٹا پھوٹا ہو، تو یہ تھوڑا سا کردار کے لحاظ سے بھی انسان کو تھوڑا سا خراب کرتا ہے، اور جذباتی بھی انسان ہو سکتا ہے اگر اس طرح کی لائن ہو۔ اور اگر یہ بالکل کمپلیٹ بھی ہو، بالکل صحیح ہو، اس طرح ہو، کمپلیٹ یہ لائن ہو، ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، تب بھی ایسا بندہ بہت زیادہ جذباتی ہوتا ہے۔ اٹریکشن ہوتی ہے اس کی شخصیت میں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اٹریکشن ہوتی ہے۔ لڑکی ہو تو بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بہت زیادہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، لڑکا ہو تب بھی وہ اس کے اندر ایک اٹریکشن پائی جاتی ہے، لڑکیاں اس میں دلچسپی لیتی ہیں۔ لیکن ایسا بندہ بہت زیادہ جذباتی ہوتا ہے، اتنا جذباتی ہوتا ہے، اتنا غصے والا ہوتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور خاص کر جب یہ آپ کو میں بتاتا ہوں، سمجھ لیں اس بات کو، یہ والا انگوٹھے کا یہ والا حصہ، یہ جناب جتنا میں نے یہ ریڈ والا بتا دیے، یہ والا حصہ ہے مریخ منفی کا۔ اب آپ کی زندگی کی لائنیں یہاں سے نیچے کی طرف گریں مریخ منفی پہ، تو اس ابار پہ میں اس ابار کی بات کر رہا ہوں، اس ابار کی یہ والا حصہ، یہ مریخ منفی کا حصہ ہے، یہاں پہ اگر کچھ لائنیں گریں گی تو آپ غصے میں بھڑکیں گے، شدید غصہ آئے گا۔ شدید غصے میں آ کے اگر آپ جاب کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، جناب اپنی جاب ختم کر لیں گے۔ اور اگر آپ نے لو میرج کی ہوئی ہے تو کسی شدید غصے میں آ کے ہو سکتا ہے آپ اپنا وہ رشتہ ہی توڑ دیں اور اپنی شادی کو ختم کر دیں۔ تو کائنڈلی اتنا زیادہ غصے میں بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے اس حصے میں یہ لائنیں بہت زیادہ ہیں تو آپ اپنے غصے پہ کنٹرول رکھیں۔ میں تو کہوں گا اسی وقت آپ وضو کر لیں، نہا لیں، جیسے ہی آپ کا سر زیادہ گرم ہو اپنے اوپر پانی ڈالیں گے تو یکدم آپ کول ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو طب نبوی سے بتا رہا ہوں، میرے پاک نبی نے بھی یہی حکم دیا کہ جب آپ غصے کی حالت میں ہوں تو اپنے سر پر پانی ڈالو، وضو کر لو، تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ میں سے لڑکی ہیں یا لڑکے ہیں، آپ کو شدید غصہ آئے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شدید غصہ آتا ہے، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو آپ اپنے غصے پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ قسمت کی لائن ہوتی ہے، یہ ایسے اوپر جا رہی ہوتی ہے، عام طور پر دماغ کی لائن کے پاس جا کے پہنچ کے رک جاتی ہے، اور جب یہ رکتی ہے تو آگے نہیں چل رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا غلط ڈیسیژن آپ کے دماغ نے لیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی قسمت کی لائن آگے ٹریول نہیں کر پا رہی۔ لیکن اگر وہ ہلکی ہلکی ایسے ٹوٹ کے یہاں سے ٹوٹی، تھوڑی سی آگے بڑھی، پھر ٹوٹی، پھر تھوڑی آگے بڑھی اور آگے نکل گئی، لیکن یہاں پہ ٹوٹ گئی،
لیکن آپ دیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی دل کی لائن بھی آپ کے اس دماغ کو، یہاں سے ایک لائن آ کے دماغ کی لائن کو بھی کاٹ سکتی ہے. یہ دل کی لائن یہاں سے آئے گی نیچے آ کے اس کو آ کے کاٹ سکتی ہے. جہاں پہ آپ کی دل کی لائن نے دماغ کی لائن کو کاٹا، وہاں پہ آپ سمجھیں جیسے دو بجلی کی نیگیٹو اور پازیٹیو تاروں کو جوڑا جاتا ہے، تو جیسے وہ دھماکہ ہوتا ہے نا، وہ سپارک کرتی ہیں، شعلہ نکلتا ہے. تو جہاں آپ کی دل کی لائن اور دماغ کی لائن آپس میں ٹکرائیں گی، وہاں پہ سپارکنگ بھی ہوگی اور آپ شدید غصے کی حالت میں غلط ڈیسیژن بھی لیں گے. تو کائنڈلی جب آپ کو یہ آپ اپنے دل کی لائن سے کوئی شاخ دماغ کی لائن کی طرف گرتی ہوئی نظر آئے، یا آپ کی یہی دل کی لائن، یہ آپ کی دل کی لائن ہے، یہ اس طرح نیچے کی طرف گر جائے دماغ کی لائن کے اوپر، تو سمجھ جائیں کہ آپ فیصلہ کرتے ہوئے کنفیوز ہوں گے. اور جب آپ کے مریخ منفی پر یہ غصے والی لائنیں بھی ہوں اور دل کی لائن دماغ کی لائن پہ گر جائے، تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. پھر آپ سے شدید غصے میں کوئی نہ کوئی ایسی بگ غلطی ہوگی کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی قسمت کی لائن دماغ کی لائن پہ آ کے رک جائے گی. یہاں آپ نے غصے میں آ کے کوئی ایسا فیصلہ غلط کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی اور قسمت ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور آپ کی شادی ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ سمجھیں گے نا یہ شادی کی لائن ایسی ہے، یہ اگر گہری سی لائن ہے، موٹی سی لائن ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑی کوئی اچھی لائن ہے. شادی کی لائن ہونے کے لیے، اچھی لائن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ گہری ہو، بے شک باریک ہو، لیکن وہ اس طرح ایک بڑی گہری سی لائن ہو، بڑی پیاری سی، ہلکی سی ہو، تھوڑی ہلکی ہو لیکن ایک ہی وائر کی شکل میں نظر آ رہی ہو، ٹوٹی پھوٹی نہ ہو. لیکن اگر آپ کی شادی کی لائن پہ یہ ایسے کراس بھی آ گئے، شادی کی لائن کو کاٹ بھی دیا اور یہ آگے سے دو شاخہ بھی ہو گئی، یا شادی کی لائن یوں ہو کے یوں بریک ہو گئی، تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کی شادی کی لائن نہیں بھی ٹوٹی لیکن اس میں چھوٹی چھوٹی لائنوں نے اس کو کراس کر دیا ہے، اگر وہ ٹوٹی نہیں ہے، پھر بھی آپ کے ان غلط ڈیسیژن کی وجہ سے جو میں بتا چکا ہوں، جو آپ غصے میں لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ یکدم بھڑک اٹھتے ہیں، اس کی وجہ سے جناب آپ کی محبت بھی ناکام ہو سکتی ہے، آپ کا ہنستا بستا گھر بھی برباد ہو سکتا ہے. اور اگر آپ جاب کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اس میں جناب کوئی آپ کا پارٹنر ہے اور آپ غصے میں آ کے سب کچھ کسی غلط فہمی کی بنا پہ یا چھوٹی سی بات پہ آپ بھڑک اٹھتے ہیں، تو آپ اپنا سب کچھ برباد کر لیتے ہیں. کیونکہ شیطان انسان کو غصہ دلوا کے اس سے اس کی دنیا بھی چھین لیتا ہے اور اس کی آخرت بھی بعض دفعہ چھین لیتا ہے. تو کائنڈلی کبھی بھی شیطان کے جھانسے میں نہ آئیں. اگر آپ کے اندر کچھ ایسی لائنیں پائی جاتی ہیں کہ آپ کی فطرتاً آپ کے اندر غصہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو ٹھنڈا کریں، آپ اپنے آپ کو کول کریں. نہ کہ غصے میں بڑھ کے ہر ایک رشتے کو آپ ختم کر لیں، نہ کوئی بھائی آپ کا رہے، نہ آپ کے پاس کوئی بہن رہے، کوئی رشتہ ہی باقی نہ رہے، نہ آپ کا کوئی دوست یار آپ کے ساتھ راضی رہے. تو یہ آپ کی سمجھ لیں دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی ہے. تو سب سے اس کی جو بڑی ریزن ہوتی ہے وہ ہمارا غصہ، جلد بازی اور ہمارا جذباتی پن ہوتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. اور اگر آپ کا یہاں پہ اگر انگوٹھا ایسے وہ بال نما موٹا سا انگوٹھا ہے نا اس طرح کا، ایسے یہ سمجھ لیں آپ اس طرح کا انگوٹھا ہے اگر آپ کے پاس، تو ایسا بندہ بھی جھگڑالو ہوتا ہے، اپنی بیوی کو مارتا ہے، تشدد کرتا ہے. اگر اس کا اس طرح کا انگوٹھا ہو، تو ایسے بندے کا اگر کوئی انگوٹھا ہے تو اسے چاہیے کہ اگر وہ اپنی زندگی برباد ہونے سے بچانا چاہتا ہے تو اپنے غصے پہ کنٹرول کرے. وہ جو بات بات پہ وہ اس کا مارنے کو دل کر رہا ہے، ہاتھ اٹھانے کو دل کر رہا ہے، تو اپنے ہاتھ کو تھوڑا لگام دے، کنٹرول کرے اگر اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کو کامیاب بنانا ہے. اگر وہ اسی طرح کا اگر اس کا انگوٹھا گول سا جیسے ہتھوڑا سا بنا ہوتا ہے، بے ڈنگا سا انگوٹھا ہے، تو وہ بے ڈنگا پن، وہ ہتھوڑا پن، ہتھوڑے نما انگوٹھا اس کی زندگی کو بھی توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے. تو کائنڈلی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو، یہ زبردست انفارمیشن اگر آپ سمجھ دیں کہ میں نے آپ کو دی ہیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، تو ایک چھوٹا سا لائک، جیسے ہی آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا تو نیچے لائک لکھا ہوا ہے نا، لائک پہ کلک کر دیں آپ. اس سے یہ ہوگا کہ میری حوصلہ افزائی ہوگی، کہ مجھے پتہ چلے گا کہ آپ میری ویڈیو کو کتنا زیادہ لائک کر رہے ہیں. لائک کریں، اس کے بعد کمنٹس کریں اور اچھے کمنٹس کریں. دیکھیں آپ اپنے ہاتھ کی لائنوں میں جو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ ہاتھ کی لائنوں میں یقین نہیں رکھتے، تو اپنی ہاتھ کی لائنوں میں یار دیکھو نا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں
اس کو سائنسٹیفک انداز سے سمجھنے کی کوشش کرو. کوئی میرے نبی نے نہیں کہا کہ آپ کی 40 نمازیں ضائع ہو جائیں گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, پامسٹری اسلام میں حرام ہے. بالکل فضول اور جھوٹی بات ہے, کوئی یہ حدیث سچی نہیں ہے. پامسٹری عربوں کا علم ہی نہیں ہے. سمجھ میں آئی ہے, نبی پاک کے زمانے میں کوئی پامسٹ نہیں تھا جو ہاتھ دیکھ رہا تھا. یہ بعد میں انڈین جو لوگ ہیں, یہ ہندوستان سے یہ علم نکلے. یہ عربوں میں یہ پامسٹ نہیں ہوتے تھے, وہ جنات اور اس طرح کی انہوں نے چیزیں قابو کی ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے غیب کی خبریں دیتے تھے. تو یہ ایک سائنسٹیفک علم ہے. میں تو چاہوں گا کہ جو سائیکالوجی یا جو اسٹوڈنٹ نفسیات پڑھ رہے ہیں وہ پامسٹری کو ضرور سیکھیں. اس کی مدد سے ہم لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں. جو نفسیاتی پیشنٹ ہیں جنہیں بہت غصہ آتا ہے, ان کا ہاتھ دیکھ کے ہم ان کو تھراپی دے سکتے ہیں کہ ان کے اندر غصہ نہ آئے, اس طرح کی چیزیں نہ آئیں. تو یہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہم اس علم کو یوز کر سکتے ہیں. اور جو علم انسان کی فلاح کے لیے یوز کیا جا سکے اس کو اسلام کبھی بھی حرام نہیں کہہ سکتا. مجھے یہ پورا یقین ہے. اور قرآن پاک میں نے کہیں کسی آیت میں بھی ہاتھ کی لائنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی آیت نازل نہیں کی کہ یہ علم حرام ہے یا انسان کو یہ علم نہیں سیکھنا چاہیے, بلکہ اللہ تعالیٰ تو حکم دیتا ہے کہ آپ علم سیکھو اور اپنی ذات پہ بھی غور کرو, کیونکہ تمہارا پورا جسم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور تمہارے جسم میں جتنے بھی پارٹس ہیں, تمہارا ہارٹ, پھیپھڑے, لنگز, ہارٹ, لیور, یہ سب اللہ کی نشانی ہے. تو اللہ کہتا ہے ان پر غور کرو. تو اسی طرح آپ کا ہاتھ اور ہاتھ کی لائنیں بھی تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو ان پہ آپ ریسرچ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسلام ہمیں ریسرچ کا حکم دیتا ہے. اسلام ہمیں جہالت کا حکم نہیں دیتا کہ ہم جاہل بن جائیں اور علم نہ سیکھیں. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا علم سیکھنے کے لیے اگر چین بھی جانا پڑے تو آپ علم حاصل کرو. تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بڑی اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے. باقی میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے. جو فرینڈز اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں وہ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں. بہت ہی تھوڑی سی فیس میں نے رکھی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ, بہت تفصیل کے ساتھ آپ کا میں ہاتھ ریڈ کروں گا. ضرور آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. آمین. اللہ حافظ.